بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے زمین سے نکلنے والے خزانے یعنی معدن سے حاصل ہونے والی زمینی مصنوعات اور ان کے فتنے کے متعلق احادیث طیبات۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے سب پیدا فرمایا ہے۔ کچھ چیزیں نفع کے لیے ہیں تو کچھ چیزیں نقصان کے لیے ہیں۔ تو اسلام ایک ایسا نظام حیات ہے کہ آپ کو ہر ایک شے کے متعلق اصول اور قانون بتائے گا تاکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس پر اسلام کی راہبری اور رہنمائی آپ کو حاصل نہیں ہے۔ انہی امور میں سے ایک یہ ہمارے زمین سے خزانے نکالنے کا کام۔ اگرچہ فقہائے کرام نے اس میں اجازتیں رکھی ہیں اور ہمارے ائمہ کرام نے اس میں احکام بیان فرمائے ہیں کہ معدن سے نکلنے والی ہر سونا اور چاندی اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے اور 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ہے، یا جب وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اپنے نصاب کے مطابق اس میں زکوٰۃ ہے۔ اور ائمہ کرام نے ایک دوسرا مسئلہ بھی بیان فرمایا جس کو رکاز کہتے ہیں، یعنی کسی نے کوئی خزانہ دفن کیا پرانے وقت میں، اب اگر وہ دفن شدہ خزانہ ہاتھ آ گیا تو اس پر شریعت مطہرہ نے خمس رکھا ہے، یعنی 5واں حصہ وہ حکومت اسلامیہ کو ادا کرے گا اور باقی اس کے لیے حلال ہو جائے گا۔ لیکن بات یہاں پر چل رہی ہے معدن کی، یعنی جس سے معدنیات نکلتی ہیں۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، معدنیات، کہیں سے تیل نکل رہا ہے، کہیں سے سونے نکل رہے ہیں، کہیں سے چاندیاں نکل رہی ہیں، کہیں سے لوہا نکل رہا ہے، پیتل نکل رہا ہے، تانبا نکل رہا ہے، کہیں سے کوئلہ نکل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں معدنیات۔ گیس نکل رہی ہے، پیٹرولیم مصنوعات نکل رہی ہیں۔ تو اس کے متعلق شریعت مطہرہ نے جواز کا فتویٰ دیا، ہمارے ائمہ کرام نے جواز کا فتویٰ دیا کہ جب زمین اپنی ہو اور اس میں جان جانے کا خطرہ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ وہ معدن سے معدنیات نکال سکتے ہیں۔ ائمہ کرام کے فتوے کے باوجود ایک چیز ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کی طرف میں توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سید الانبیاء علیہ تحیۃ و ثناء سرکار نے معادن سے چیزوں کو نکالنے سے منع فرمایا۔ ائمہ کرام نے جو اصول بیان کیا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب فتنہ نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، حقوق العباد بھی ضائع نہ ہو اور اپنی جان بھی خطرے میں نہ ڈالے، تو ایسی صورت میں اگر چیز کوئی معدنیات میں سے حاصل ہوتی ہے تو اسے حاصل کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن میں توجہ کروا رہا ہوں اس بات کی طرف کہ سید الانبیاء علیہ تحیۃ و ثناء سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارک ہے باب المعادن مصنف عبد الرزاق کی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا جاء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقطعة من فضة فقال خذ مني زكاتها، فقال من أين جئت بها؟ قال من معدن، فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما نعطيك مثل ما جئت به ولا ترجع إليه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا
جس کے ہاتھ میں چاندی کا ایک ٹکڑا تھا، تو وہ کہنے لگا حضور مجھ سے اس کی زکوٰۃ لے لیجئے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو اس طرح معدن سے چیز ملتی ہے تو وہ اس پر زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے کھانا حلال ہے، اس کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ تو وہ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور یہ مجھ سے اس کی زکوٰۃ لے لیجئے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تجھے کدھر سے ملی ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور معدن سے ملی ہے۔ تو آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا لما نعطیک مثل ما جئت بہ، اگر اسی مقدار میں ہم تجھے دے دیں، اسی کی مثل چاندی ہم تجھے دے دیں، تو کیا یہ وعدہ کرتے ہو کہ ولا ترجع الیہ، تم اس کی طرف نہیں جاؤ گے لوٹ کر؟ یہ حدیث مبارک مصنف عبد الرزاق کی ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ایک معدن سے چاندی نکال کر لانے والے کو آپ نے فرمایا کہ میرے سے اتنی چاندی لے لے، لیکن یہ وعدہ کر کے تو دوبارہ اس طرف لوٹ کے نہیں جائے گا۔ اب ذرا ایک اور حدیث مبارک کی طرف توجہ ہو، یہ بخاری مسلم کی حدیث مبارک ہے۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ یوشک الفرات ان یحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا یأخذ منه شیئا۔ یہ متفق علیہ ہے، روایت ہے یعنی بخاری اور مسلم کی تغیر لفظی کے ساتھ۔ دوسری اسی روایت مبارکہ کا مزید تفصیلی بیان موجود ہے۔ فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یحسر الفرات عن جبل من ذهب یقتتل الناس علیہ فیقتل من کل 199 ویقول کل رجل منہم لعلی اکون انا الذی ینجو۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کا پہاڑ ظاہر کر دے، لوگ اس پر لڑیں گے۔ جو پہلے روایت بیان کی ہے حضور نے فرمایا فمن حاضرہ فلا یأخذ منہ شیئا، فرمایا جو وہاں موجود ہو تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے، یعنی فرات اپنے سونے کا پہاڑ ظاہر کرے گی، جو اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے ایک صحابی کو معدن میں جانے سے منع کر دیا اور بدلے میں اپنے سے چاندی دے دی، اور پھر اس روایت مبارک میں حضور نے فرمایا کہ فرات اپنے سونے کا پہاڑ ظاہر کرے گا اور جو اس وقت تم میں سے موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ اور اسی روایت کی وضاحت دوسری سند کے ساتھ جب امام مسلم لائے ہیں اپنی صحیح مسلم میں، تو اس میں الفاظ زیادہ کیا ہیں؟ یقتتل الناس علیہ، فرمایا لوگوں میں قتل و غارت ہوگی۔ فیقتل من کل 100، فرمایا اور قتل کیا جائے گا ہر 100 میں سے 99 بندہ قتل کر دیا جائے گا ہر 100 میں سے، یعنی جتنے 100 لوگ اس سونے کی تلاش میں جائیں گے ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل کر دیے جائیں گے، آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے۔ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، ہر بندہ کہے گا ان لوگوں میں سے کاش کہ میں بچ جاؤں، کاش میں نجات پا جاؤں، کاش میں بچ جاؤں، اب سونا لینے آیا ہوں، سونا بھی مل جائے اور نجات بھی پا جاؤں، بچ بھی جاؤں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان مبارک بیان فرما کے مزید اس حکم کو واضح فرما دیا۔ وہ حکم کیا ہے؟
پہلی حدیث میں اپنے صحابی کو اپنے پاس سے چاندی دے کر معدن جانے سے منع کیا. دوسری حدیث مبارک میں حضور نے ایسے ایک معدن سے معدنیات کے ظاہر ہونے کی بات کی اور فرمایا کوئی اس میں سے کچھ بھی نہ لے. اور تیسری روایت مسلم شریف کی، اس میں نتیجہ بھی بیان حضور نے فرما دیا کہ ہر 100 میں سے 99 بندہ قتل ہو جائے گا. آج پوری دنیا میں فساد کی ایک لہر دوڑ گئی ہے. وہ فساد ہے کیا؟ انہی معادن کے چکر میں، معدنیات کے چکر میں پوری دنیا میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ فرات اپنا سونا ظاہر کر دے گی، تو فرات نے واقعی سونے کے پہاڑ ظاہر کر دیے. اب اس سونے کو تلاش کرنے والے جتنے بھی نکلنے والے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ایک دوسرے کو قتل کر چکے ہیں، اور اب تک سونا وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے منع فرمایا تھا. آج آپ دیکھ لیجئے، معدنیات کی صورت میں تیل ظاہر ہوا تو پوری دنیا میں یہ فساد پڑ گیا کہ اس تیل کے کنویں پہ میں قبضہ ماروں گا، یہ میرا ہے، اسے میں بیچوں گا. دوسرے نے کہا میں اسے بیچنے نہیں دوں گا. ایک نے کہا یہ معدنیات یہاں سے نکل آئی ہیں، چلو قبائل کو خالی کرو اور نکل جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ. اب قبائلیوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ ہماری زمینوں سے نکلا ہے تو اس پر ہمارا حق ہے. حکومتوں نے کہا بھائی یہ ہمارا ہے. اعلیٰ عہدے داران نے کہا کہ چلو اس سے ہم بھی ہاتھ دھو لیتے ہیں. اسی وجہ سے قبائل میں جنگیں چھڑی، اسی وجہ سے ملکوں کی آپس میں جنگیں چھڑی، اسی وجہ سے قتل و غارت کا میدان گرم ہوا. اسی وجہ سے آج پھر سے اپنے نئے مفادات کے لیے جنگ چھڑی ہوئی ہے ایران اور امریکہ کی. یہ دراصل اپنے ذاتی اور دنیاوی مفادات کی جنگیں ہیں. اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ یہ صحاح ستہ کی روایت، وہ مصنف عبد الرزاق کی روایت، احادیث طیبات موجود ہیں، لیکن ان کو بیان کر کے لوگوں کی اصلاح کی طرف کام کرنے والا وہ بہت کم لوگ، اور ان منافع جات کو حاصل کرنے کے لیے جواز کے فتویٰ دینے والے وہ بہت زیادہ لوگ. میں علماء کی بات کر رہا ہوں، مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے جو نام نہاد مشہور علماء ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں کہ معدن سے نکلنے والی اشیاء کو نکالنا، معدنیات کی تلاش کرنا اور حصول کے لیے جنگوں تک نوبت آ جانا، لیکن وہ اب بھی جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں. تو میرا ان سے یہ عاجزانہ سوال ہے کہ ہمارے ائمہ کرام نے تو شرائط رکھی تھیں، انہوں نے تو شرائط رکھی تھیں کہ اگر معدن سے کوئی چیز نکلتی ہے اسے لے سکتا ہے، لینا اس وقت جائز ہے جبکہ معدن والی زمین اپنی ہو، کسی کے حق تلفی نہ کی ہو، یا جس کی زمین ہو اس نے اجازت دی ہو، اور دوسرے نمبر پر جان کا خطرہ نہ ہو، عقل نسل کا خطرہ نہ ہو، ایمان کا خطرہ نہ ہو. 5 چیزیں جو قیمتی ہوتی ہیں، اسلام جنہیں قیمتی سمجھتا ہے وہ 5 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے اسلام. جان، مال، عزت، عقل، نسل، ان سب چیزوں کی اسلام حفاظت کرتا ہے. اب اسلام کی نظر سے جب دیکھا جائے تو جن معدنیات کے چکر میں نسلوں کی نسلیں قتل ہو جائیں، عقلیں ماری جائیں، جن معدنیات کے چکر میں قبائلی گھر سے بے گھر ہو جائیں، جن معدنیات کے چکر میں آپریشن پہ آپریشن کیے جائیں، جن معدنیات کے چکر میں ملکوں کی آپس میں جنگیں اور تصادم ہو جائیں، ایک دوسرے پر اسلحہ، بارود اور گولے پھینکے جائیں، ایسی کئی ناحق جانوں کو قتل کر دیا جائے، کئی بے گناہ اور سادہ لو عوام جن کا ان معدنیات سے تعلق ہی نہیں ہے ان کو بھی نشانہ بنا لیا جائے، تو ایسی صورت میں شرعاً
معدنیات کو نکالنا جائز کس نے قرار دیا ہے؟ یہ ناچیز کا سوال ہے کہ پھر معدنیات نکالنا جائز کیسے ہوں گی جب 5 کی 5 قیمتی چیزیں ہی خطرے میں لگی ہوئی ہیں اور صاف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ 5 چیزیں ضائع اور برباد ہو رہی ہیں، نسلیں برباد ہو رہی ہیں، جانیں برباد ہو رہی ہیں، عقلیں برباد ہو رہی ہیں، ایمان برباد ہو رہے ہیں، ہر چیز برباد ہو رہی ہے، تو پھر کس نے اجازت دی ہے کہ معدنیات کو نکالا جائے؟ اور اگر ناچیز کی بات صحیح لگتی ہے کہ جب ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی شے خطرے میں ہو تو اس وقت معدنیات میں جانا جائز نہیں ہے ہمارے ائمہ کرام کے نزدیک، تو پھر حق تو یہی بنتا ہے کہ علماء کرام صاف اس کے نکالنے کی حرمت کا فتویٰ دے دیں، تاکہ جہاں تک فتنے اور فساد کو ختم کیا جا سکتا ہے وہاں تک تو کر دیں۔ لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ فتویٰ کوئی تب دے گا جب اس فتوے کے دینے سے اسے کچھ حاصل ہوگا، اور تب فتویٰ نہیں دے گا جب فتویٰ نہ دینے سے کچھ حاصل ہو رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں فتنے وہ عام ہیں، اور جتنی اسلامی ریاستیں یا مملکتیں ہیں ان سب میں یہی فتنے عروج پر ہیں، اور ان لوگوں میں بھی جتنے لوگ طاقتور ہوتے ہیں یا اسلحے کی قوت رکھتے ہیں تو وہ لوگ مسلط ہو جاتے ہیں دوسروں پر، غرباء پر اور عوام پر، اور پھر ان کا قتل و غارت بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم زیادتیاں بھی کرتے ہیں، اور انہیں علاقوں سے نکال دیتے ہیں، ملک بدر کرتے ہیں، انہیں علاقہ بدر کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا؟ نتیجتاً وہ معدنیات حاصل کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا کہ دوبارہ معدن کی طرف نہ جانا، سونا اگر ظاہر کر دے فرات تو اس کو کوئی بھی نہ لے، جو لینے کے لیے جائے گا وہ 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ تو ان احادیث طیبات سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ایسی چیزوں کے حصول میں نہ لگیں جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول جل شانہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں دور کریں، ہمیں اپنے دین اسلام سے دور کریں، اپنے اخلاقیات سے دور کریں، اور لوگوں کے حقوق پامال کروا دیں، ان چیزوں سے ہم بچیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ مومن کے لیے نعمتیں، رحمتیں اور راحتیں وہ جنت والی ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، لہذا کافر ساری سہولتیں اور ساری عیاشیاں دنیا میں چاہتا ہے، اور ساری جناب سکھ وہ دنیا میں چاہتا ہے، لیکن ایمان والا وہ آخرت کے سکھ کے تلاش میں رہے گا۔ اور جب پرفتن دور میں لوگ دنیا، مال متاع اور ان کی ایسی چیزیں جن کی خاطر لوگ جھگڑے کر رہے ہوں گے، تو ایمان والے وہ اپنے دامن کو بچا کر اپنے رب جل شانہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی رضا والا بندہ بنائے۔